السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہیں اور امت مسلمہ کے حوالے سے مسلمانوں کو متحد ہونے کی تاکید قرآن میں بھی ملتی ہے اور احادیث میں بھی، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کو قومی ریاستوں کے ایسے جال میں پھنسا دیا گیا جس میں وہ بتدریج اپنے آپ کو برباد کرتے جا رہے ہیں، اور بڑی تباہی ہے جس میں مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت جھونک دیا گیا ہے، اور مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت خطے میں جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کا خون جس میں بہایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نہ دین ہے اور نہ ہی کوئی مصلحت۔ یہ علاقائی بالادستی کی جنگیں ہیں، یہ بتانے رنگ و بو ہیں جو دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اور ہر ملک اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اپنی بالادستی قائم کرنے یا اپنی سرحد کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ نگورنو کاراباخ کا معاملہ جو حال ہی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان وجہ تنازع بنی ہوئی ہے کا معاملہ بھی انسانی تاریخ میں قومی ریاستوں کے تصور سے جنم لینے والا المیہ ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ سے ایرانی اور رومی جنگوں کا مرکز رہا ہے، اور دونوں ممالک اس پر آج تک اپنا حق جتاتے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 300 سال کے اندر یہ حصہ دیگر آرمینیائی علاقوں کی طرح عیسائی ہو گیا تھا۔ ایران کے ساسانی حکمرانوں نے 387 عیسوی میں اس کے کچھ حصوں کو رومن بادشاہ سے چھین کر اپنا حصہ بنا لیا۔ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ خطے پر بنو امیہ، بنو عباس، سلجوق اور عثمانی حکومت کرتے رہے، اور آخرکار سوویت یونین نے اس پر قبضہ کیا تو پھر آرمینیا کے عیسائی اور مسلمان جو تھے، انہوں نے سوویت یونین کا حصہ بننے سے پہلے خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد پر تھوڑے عرصے کے لیے اس پر برطانیہ نے بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران نگورنو کاراباخ والے سوویت یونین بالشوکوں کے ساتھ ہو گئے کہ وہ ہمیں آزادی دلائیں گے، لیکن انہوں نے اسے آذربائیجان صوبے کا حصہ بنا دیا۔ جب سوویت یونین ٹوٹا، ریاستیں آزاد ہوئیں، تو نگورا کاراباخ والوں کے دل نے ایک بار پھر آزاد ہونے کی انگڑائی لی، اور یوں 1988 سے لے کر آج تک آزادی کے لیے ہلکی پھلکی اور تیز جنگیں جاری رہیں۔ ترکی اسے ترک خلافت کا حصہ سمجھتا ہے اور آذربائیجان کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ ایرانی اسے ساسانی اور صفوی دور کی حکومت کی یادگار خیال کرتے ہیں۔ آذربائیجان اپنے پڑوسی عیسائی ملک آرمینیا سے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک خطے نگورنو کاراباخ پر لڑ رہا تھا۔ دونوں میں لڑائی تیز ہوئی تو ترکی کو سب مسلکی اختلاف بھول گئے، اور وہ آذربائیجان کے ساتھ عسکری طور پر شانہ بشانہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب ایران کو روس کے ساتھ 1804 کی جنگ بھی یاد آئی، اور سوویت یونین کے بالشویکوں کے ساتھ لڑائیاں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے بظاہر اس سارے معاملے میں غیر جانبداری دکھائی اور فوری جنگ بندی پر زور دیا، لیکن آذربائیجان کی حکومت ایران پر براستہ روس آرمینیا کے عیسائیوں کی حمایت کا الزام لگاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یہ علاقہ آذربائیجان کی حدود میں واقع ہے، لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ 80 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین کے خاتمے پر ناگورنو کاراباخ کی مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بننے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہوئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان اس متنازع علاقے پر متعدد بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔
پہاڑی سلسلوں کا 1700 مربع میل پر مشتمل ناگورنو کاراباخ کا یہ علاقہ ہے۔ عالمی تناظر میں اس تنازع کی اہمیت اس لیے کئی گنا بڑھ گئی ہے کیونکہ فریقین کو دو بڑے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ ایک طرف روس آرمینیا کے ساتھ ہے اور اس کا آرمینیا سے دفاعی اتحاد بھی ہے، جبکہ دوسری جانب ترکی آذربائیجان کا حلیف ہے۔ حالیہ لڑائی کے سبب جنوبی قفقاز میں استحکام سے متعلق تشویش پیدا ہوئی ہے۔ قفقاز آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی رہی۔ آج اس جنگ کا ایندھن سادہ لوگ مسلمان ہیں، مگر اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جس گرم جوشی، جذبے اور کٹ مرنے کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف مسلک کی بالادستی کے نعرے سے ہی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ ہر مرنے والا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں ہی مارا اور ہر مارنے والے نے بھی مسلمان ہی کو مارا۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک کو جنت کا پروانہ دینے والے ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے کو ایک اور مسلک والے نے جنت کی بشارت دی ہوتی ہے۔ قوم پرستی ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ دین تو دور کی بات ہے، مسلک تک فراموش کرا دیتی ہے۔ جہاں کہیں اپنے ملک کا مفاد آ گیا تو پھر کون سنی کون شیعہ، ترکی کو صدیوں پرانا خلافت عثمانیہ کا خواب یاد آ جاتا ہے اور قطر کو ہزاروں سال پرانی بابل اور نینوا کی سرزمین سے اپنا تعلق۔ پڑوس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہم مسلک تھے، لیکن ایسے ایک دوسرے پر برسے کہ جیسے صدیوں کی دشمنیاں ان نکال لیں گے۔ ان ساری منافقتوں کے باوجود ہر لڑنے والے نے یہی نعرہ بلند کیا کہ ہم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت اب روز روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے کہ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک اپنی اصلیت، روح اور پالیسیوں کے اعتبار سے خالصتاً قوم پرست سیکولر ریاستیں ہیں۔ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ جب کبھی ان کے اپنے ملک، اپنی اتھارٹی اور اپنی سرحدوں کے تحفظ کا معاملہ آن پڑتا ہے تو ہر ملک کا حکمران اور بہت حد تک عوام بھی دین تو ایک طرف مصلحت تک بھول کر صرف اور صرف قوم پرست محب وطن بن جاتے ہیں۔ آپ اسرائیل کی مثال دیکھیں، گزشتہ 70 سالوں میں اس مسلم امہ کے بیشتر ممالک سے بحیثیت مجموعی ایک یہودی امت کی حیثیت سے صرف اسرائیل نے جنگ کی ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کسی یہودی نے ان تمام جنگوں میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ امریکی، برطانوی، فرانسیسی یا جرمن ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق ان سے جو بھی بن پڑا انہوں نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اسرائیل کی نظر کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 1948 میں اس سے لڑنے والے صرف عرب ممالک ہی تھے، اس لیے دنیا اسے عرب اسرائیل جنگ کہتی تھی۔ ملائیشیا سے ایران تک پھیلی ہوئی امت کے ملک اس جنگ میں خاموش تماشائی تھے۔ اگلی جنگ جو 1967 میں ہوئی، اس میں بھی صرف عربوں نے حصہ لیا اور عربوں نے ہی شکست بھی کھائی۔ تیسری جنگ مصر اور اسرائیل کی قومی ریاستوں کے درمیان ہوئی اور مصر فتح یاب ہوا۔ چوتھی جنگ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی اور باقی مسلم ریاستیں دنیا تماشا دیکھتی رہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بھی شکست ہوئی، لیکن اس جنگ کی کوکھ سے ایک اور طرح کا تنازع کھڑا ہوا اور وہ بہت خطرناک تھا۔ حزب اللہ کی کامیابی کو ایران کے کھاتے میں ڈال کر عرب بالادستی کی مذموم جنگ شروع ہو گئی۔ آج یوں لگتا ہے کہ بتانے رنگ و بو کا تعصب واپس لوٹ آیا ہے، مگر اب شاید پوری مسلم امت کے لیے انہی تعصبات کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ چکا ہے۔ فارس اور عرب کی تباہی کی روایات تو احادیث میں موجود ہیں، مگر آذربائیجان کے ترکوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں۔ ان کے مطابق ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، ایک مرتبہ آذربائیجان اور دوسری مرتبہ فرات کے کنارے میں۔ بڑی جو جنگ کا آغاز ہے جس میں عرب، فارس اور ترک سب کوچ کر جائیں گے، باقی وہی رہے گا جو اللہ کے دین پر خالص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو
اتحاد بین المسلمین قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بقا کے لیے، اپنے سروائیور کے لیے مسلمان ملکوں کو بطور امت کی طرح اکٹھا ہونا ہوگا، ورنہ یہودی مسلمانوں کو قومی ریاستوں میں ڈھال کر سرحدوں کی خونی لکیریں کھینچ کر مسلمانوں کو امت مسلمہ سے کاٹ کر سعودی، ایرانی، عراقی، یمنی، پاکستانی، شامی، افغانی میں بانٹ دیں گے، اور آہستہ آہستہ طاقتور ملکوں کے گرد خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر کے ان ریاستوں کو کمزور کریں گے۔ اب وہ پوری کوشش میں ترکی کو ایک تنازع میں الجھا کر اس کو کمزور کریں گے، اور ترکی والے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آذربائیجان میں خروج کے مرتکب ہوئے، اور اگلی دفعہ یہ فرات کے کنارے ہوں گے، سب مٹ جائیں گے، صرف اللہ کے ماننے والے، اللہ کے لیے لڑنے والے، اور اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے والے، کسی اقتدار کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی سرزمین کے لیے نہیں، بلکہ ظلم، بربریت، زیادتی کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، وہی بچیں گے۔ تم ہی غالب آؤ گے اگر مومن ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔